جس دل میں مرنے کی تڑپ صداقت کے ساتھ پیدا ہو جائے وہ الحمدللہ اس قوم کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، اور ساتھ عوامی خدمت بھی ہو۔ یہ وہ عوامل ہیں جن سے کسی بھی قوم کو ایک عظیم ترین قوم کے اندر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں ہر جگہ، ہمارے اندر قرآن کی وہ روشنی موجود ہے جو کہ ایک مسلمان کے دل کو ایمان کا جذبہ اور شہادت کی جلا بخشتی، اور یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جب ایک انسان قہاری بھی ہو، غفاری بھی ہو، قدوسی بھی ہو اور جبروت بھی ہو تو وہ پھر ایک پکا مسلمان بنتا ہے، اور پکا مسلمان وہ چاہے شیر خان کی شہادت کے حوالے سے ہو یا عزیز بھٹی کے سینے پہ گولہ کھانے کے حوالے سے یاد رکھا جائے۔ پاک بٹالین پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول، جس کے دروازے کے اوپر آیت قرآنی لکھی ہوئی، جس کے دروازے پہ اندر داخل ہوتے پہ کہتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو یہاں انسان بنائیں، ہمارے اور دوسرے ممالک کی فوجوں میں، ورنہ اگر مورل اور میٹیریل کے درمیان میں کبھی کوئی لڑائی ہوتی تو ہمیشہ طاقت اور پیسہ اور ہتھیار اور بڑا قد جیت جاتا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا دنیا کے اندر تمام قوتیں، ماضی میں جو لوگ کہتے تھے کہ روس کے حوالے سے امریکہ کے ڈالر آئے، سعودی عرب کا پیسہ آیا، اور اسی طریقے سے امریکہ کے ہتھیار آئے، سنگر میسائل آیا، فلانے نے مدد کی۔ آج کوئی مائی کا لال کہہ دے کہ طالبان کی کسی نے مدد کی، کمزور سے ایک مچھر سے جو ہے ایک فرعون کو پٹوا دیا، کہ دنیا کی سب سے بڑی ایئر فورس ان لوگوں کے ساتھ ہار گئی جن کے پاس ایک جہاز اپنا نہیں تھا۔ شہید کے جب پیٹ سے پتہ چلا تو گھاس اور کچھ ایسے پتھر برآمد ہوئے جو اس نے کھائے تھے، کیونکہ کھانا نہیں ملا تھا، لیکن 479 کفار کو جہنم واصل کیا اس شخص نے۔ ایسی مائیں، اور ہندوستان لکھتا ہے، ان کی سائٹیشن ہندوستان لکھتا ہے، جو وہ لکھ کے دیتے ہیں، پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے اس کی جسد خاکی کو پاکستان آرمی کے سپرد کرتے ہیں سلوٹ کر کے، اور کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جس قوم میں ایسی مائیں ایسے بچے جنم دیتی ہوں اس قوم کو شکست کوئی نہیں دے سکتا۔ سمجھے آپ لوگ؟ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کوئی ایک سوتا ہے تو پوری قوم سو سکتی ہے۔ میں کیونکہ ایک فوجی کا بیٹا ہوں، اور میرا باپ جو ہے وہ ایئر کنڈیشنڈ گاڑیوں میں نہیں پھرتا تھا۔ جب وہ ISI میں تھے تو ان کا بیٹا عبداللہ پیدل جایا کرتا تھا اپنے اسکول، بغیر پروٹیکشن، بغیر کسی چیز کے، اکیلا، تن تنا، اور وہ جنگ ہم نے جیت لی۔ روس کے 16 ٹکڑے اس پاکستان نے کیے، اس ISI نے کیے۔ 6 اسلامی ریاستیں بنانے کا اعزاز میرے والد کو حاصل ہوا، اللہ نے کیا۔ اس پاکستان کی مٹی سے پیدا ہونے والے جنرل حمید گل کو یہ اعزاز ملا، اور آج ان کی 6ٹھی برسی کے اوپر 15 اگست کو اللہ نے کابل کا تحفہ دیا۔ کہنے لگے کہ وہ تو طالبان، آپ کے مجاہدین جو ہیں وہ تو جنرل حمید گل کو اپنا باپ کہتے ہیں اور آپ کو بھائی کہتے ہیں، تو اس حساب سے طالبان تو پھر آپ کے جو ہے وہ والد کے، وہ تو دادا ہوئے آپ کے والد۔ تو میں نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو کہنے لگے کہ وہ تو بہت ظالم ہیں۔ میں نے کہا تبھی وہاں ابو غریب جیسے، گوانتانامو جیسے، باگرام جیسے عقوبت خانے جو ہے وہ تم لوگوں نے بنائے تھے، انہوں نے نہیں بنائے تھے۔ اگر تعلیم یہ سکھاتی ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی تعلیمی معیار کے اندر اخلاقیات صفر ہو گئے۔ کی جنگ تھی یہ، جنگ ان لوگوں کے، ان پڑھے لکھے جاہلوں کے خلاف تھی جنہوں نے نعوذ باللہ قرآن پاک کے نسخوں سے باتھ روم میں ٹوائلٹ پیپر کا جو ہے استعمال کیا۔
وہ تصاویر آپ کو عراق کے اندر امریکن فوجی استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک ہاتھی کے ناخن سے بھی چھوٹی اس نے پھر کیسے بھرکس نکال دیا ابرہہ کے ہاتھیوں کا. پھر سمجھ آئی کہ کس طریقے سے مچھر کو اللہ تعالیٰ نے خدائی کے دعوے دار نمرود کے دماغ میں کہا وہ نمرود جس کو لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے، اس کے سامنے جو ہے لوگ اس کے سر پہ جوتا مار مار کے اس کا دماغ پلپلا کر دیا اور وہ مر گیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی. ورنہ اگر ہتھیاروں میں ہوتا تو سلطنت روم کو کبھی کوئی شکست نہ ہوتی، وہ آج بھی موجود ہوتی. سورج کبھی غروب نہ ہوتا اور روس جیسا ظالم کبھی جو ہے وہ کمزور نہ ہوتا. سلطنت فارس کو زوال نہ آتا. ہر عروج کا زوال ہے، لیکن میرے پاکستان کا صرف طلوع ہے. ہم نے ایک ہی مقصد ہے، ہم نے آگے جانا ہے، آگے اور آگے، اور دنیا کو وہ نظام دینا ہے جس کے لیے دنیا تخلیق ہوئی. اور وہ نظام آفاقی نظام ہے، قرآن اور سنت کا، لا الہ الا اللہ کا، ایمانت دیانت خیانت کے اوپر نہیں مبنی، بلکہ وہ حفاظت کا پیغام دیتا ہے، وہ کفالت کا پیغام دیتا ہے. وہی پیغام جو شیخ امجد نے ابھی دیا کہ ڈائبیٹک سینٹر کے اندر، میں شیخ امجد صاحب آپ کو بتاؤں کہ ڈائبیٹک سینٹر کے اندر میں پہلے ہی اس کا دورہ کر چکا ہوں. دا ڈائبیٹک سینٹر بالکل یہ موٹر وے ٹول پلازا جیسے ہی کراس کرتے ہیں مری والا، ساتھ ہی ڈائبیٹیز سینٹر آتا ہے. اور وہ ڈائبیٹیز سینٹر کے لیے تحریک جوانان پاکستان پہلے ہی ان سے MOU سائن کر چکی ہے. ہمارے لوگوں کا علاج بھی وہاں فری ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ مستحقین کو تو بالکل فری ملے گا، اور جو باقی لوگ ہیں ان کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ کنسیشن کے اوپر علاج ہوگا. اور وہ پاکستان کی ون آف دا بیسٹ فیسلٹی جو ہے میں نے دیکھی الحمدللہ پاکستان میں. بڑے 71 کی کیوں بات کریں، صرف کارگل کی کیوں بات کریں، آج بھی اس وقت کوئی ینگ لڑکا مادر وطن پہ قربان ہو رہا ہے آپ کے مستقبل کے لیے، اس بچے کے مستقبل کے لیے. وہ اپنا آج قربان کر رہا ہے. وہ بھی جوان ہے، اس کے گھر میں بھی بیٹھے ہیں، وردیاں آ جاتی ہیں خالی ہینگروں پہ لٹک کے. بیویاں اور بیٹیاں ان کپڑوں سے لپٹ جاتی ہیں. 2 گھنٹے آپ لوگ یہ ماڈرن جوتے نہیں پہن سکتے. فوجی 24 گھنٹے وہ 2-2 کلو کے بوٹ پہن کے رکھتا ہے، موسم سرد ہو یا گرم. گرمی کے اندر جو حال ہوتا ہے وہ تو اور ہے، لیکن جو سردی میں حال ہوتا ہے ذرا آئیں اس کا حال بیان کر دو. سرد جنگ پاکستان کے سیاچن گلیشیر کے اوپر لڑی گئی. یہ ایسی جنگ تھی جس کے اندر پسینہ آتا ہے، پاؤں کے اندر پانی بھر جاتا ہے، اور اگر آپ نے گلوز 1 سیکنڈ کے لیے بھی اتار لیا تو وہی خون منجمد ہو جاتا ہے، اس جگہ کو کاٹنا پڑ جاتا ہے. اس کو فراسٹ بائٹ کہتے ہیں. پاکستان کے افسران اسی قوم میں سے پیدا ہوئے ہیں. آپ ہی کے بھائی باپ بیٹے اس کے اندر موجود ہیں. وہ فوجی جوان جو اپنی جانے آفرین کے سپرد اس لیے کر دیتے ہیں کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کا تخم اٹھا کے نکلتے ہیں. یہ ہے وہ پاکستان. اور ہم لوگ آج دشمن کی کہیں سنی باتوں کے اوپر آ جاتے ہیں. کوتاہیاں کمی ہر میں ہوتی ہیں. اپنے پیٹ سے کوئی کپڑا نہیں اٹھاتا. پالیسی اور فوج جو آج اپنے ہی لوگوں کے خلاف آواز اٹھاتی، منی مرگ ہو یا کانوائے سیڈل ہو، وہ ریگستان ہو تھر کے یا چولستان کے، وہ سمندروں کی سرحدیں ہوں یا آسمانوں کی وسعتیں، افواج پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہے اور دشمن کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیتی. وہ زمین کے نیچے آبدوز غازی ہو جس کو شہادت کا رتبہ مل جاتا ہے، یا وہ
महंगी तरीन दुनिया की चाय हो जिसके बदले एक कप के बदले 2 जहाज दे जाता है। ये है ताकत के मुकाबले में पाकिस्तान वो दुनिया की ताकत है, वो आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर है। दुनिया के 5वें नंबर के ऊपर बड़ी सुपर पावर का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। नजरिए पे कायम होने वाले पाकिस्तान, जिसको ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह का नारा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जिस परचम को थमाते हैं अफवाज पाकिस्तान, वो नजरिया आज भी चल रहा है। दुनिया की इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस, भारतीय इंटेलिजेंस, हद ये है कि मोसाद जैसी इंटेलिजेंस, उनको बाबा इंटेलिजेंस के नाम से जनरल हमीद कुल को जानते हैं, वो नया सबक पढ़ा देते हैं सदाकत, अमानत, दयानत, शुजाअत का, क्योंकि दुनिया की इमामत का काम पाकिस्तान से लिया जाना है। आप में वो गौहर नायाब मौजूद है। मैंने कहा इसका जवाब मैं माइक पे दूंगा। मेरी हमेशा से बचपन से ख्वाहिश थी, और फौजी घराने में पैदा हुए, बड़े आराम से रहे, नीचे कभी जीपों के सो जाते थे, कभी टैंकों की छांव में सो जाते थे, और बड़ा मजा आता था। एक बाल्टी पानी मिलती थी सहरा के अंदर, सारा दिन में उसी को इस्तेमाल किया करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त था। अफवाज के साथ एक बड़ा रिश्ता था, दिल करता था कि इसमें जाऊं। फौज के अंदर टेस्ट देने गया तो वाले साहब ने कहा कि वहां मेरा ना बता देना। मैंने कहा जी वल्दियत में फिर किसका नाम लिखवाऊंगा। तो बहरहाल वहां गए, टेस्ट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह ISSB के लिए नाम आया, और टॉप किया 64,000 लड़कों में। ये ना समझे कि मैं जनरल का बेटा था इस वजह से, क्योंकि उस वक्त के आर्मी चीफ जो थे उनका बेटा भी गया था और वो नाकाम हो गया। अफवाज पाकिस्तान का यही तो मजा है, मेरिट और अकाउंटेबिलिटी, 2 तुर्रे इम्तियाज हैं। आर्मी चीफ का बेटा नाकाम हो गया, जनरल हमीद गुल का कामयाब हो गया। वापस आया, मेरी बहन का इंतकाल हो गया। मैंने सोचा कि मैं अपने वालिद और वालदा के साथ रहूं, उनकी खिदमत करूं। तब मैं नजरियाती तौर पर वो लगाव नहीं रखता था जनरल साहब से जो बाद में हुआ। वो लगाव कतरा कतरा पढ़ता रहा, सुनता रहा, पाकिस्तानियत, मोहब्बत, इस्लाम, कुरान, अल्लाह और उसके रसूल, और उसके बाद ना जाने कब मैं मुजाहिद के रूप में अफगानिस्तान चला गया, जंग में शरीक हुआ, शहादत का जज्बा लेके आया, गया था लेकिन आया गाजी बन गया। मलाल नहीं, क्योंकि मेरे मुहाफिज सरहदों के मुहाफिज हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नजरियाती सरहदों का दिफा करना जानता हूं, और दुश्मन कोई भी ये हक मुझसे नहीं ले सकता। They cannot be defeated, उनको कोई हरा नहीं सकता। और उसका आपने मुशाहिदा कर लिया, वो कश्मीर के अंदर हो कि एक सैयद अली गिलानी जो जिंदा थे तो लाख के थे, और जब रहलत फरमाई तो 1.25 लाख के बन गए, कि जसद खाकी से भी ये मक्कार और कमीना और दहशतगर्द दुश्मन उनसे डर के उनके जसद खाकी को भी छुपाता है। ये इनके मॉरल्स हैं, ये इनका जो है वो तकाजे हैं, ये इंसानियत है। ये कश्मीरियों के आगे हर 9 आदमी के ऊपर एक जो है वो फौजी मौजूद है। वहां रोक लिया तुमने, जाओ हिंदुस्तान, रोक के दिखा दो, कश्मीर तो गया तुम्हारे हाथ में, कश्मीर तुम नहीं रख सकते। कश्मीर तो है पाकिस्तान, था पाकिस्तान और रहेगा पाकिस्तान। लेकिन सोच मौजूद है। बुरहानुद्दीन वानी गया, लेकिन नजरिया हयात है कि जो कहा गया कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। उस ज़कात का आप लोगों के ऊपर कर्ज है, अपने आने वाले नस्लों को, उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके बच्चों, आपके बच्चों के बच्चों के लिए इस पाकिस्तान जो आज़ाद सरजमीन है, वरना दुनिया के ताकतें
افغانستان کا حال بنا دیتی ہیں. وہ آپ کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. 13 لاکھ لوگ روس کے آگے شہید ہو گئے اور 3,75,000 لوگ اس دنیا کے اعلیٰ ترین مہذب ترین قوم امریکہ نے مار ڈالے وہاں. کس لیے؟ کیونکہ وہ قرآن کا نظام لانا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے کسی صورت کہ تمہارا نظام قرآن کے نظام سے بدتر ہے. سے بہتر اسٹریٹجسٹ کوئی نہیں. کیسے تاریخ کے اندر ایک معجزہ آپ کے پڑوس میں واقع ہوا، اور ایک معجزہ پاکستان کا بننا تھا کہ 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر جمعۃ الوداع کے دن، یہ کیا آپ کا خیال ہے صرف ایسے ہی حادثاتی طور پہ تھا؟ اللہ نے اس پاکستان کو ایک مقصد کے لیے بنایا. یہ نیوکلیئر طاقت بن گیا. سائیکل بنانی نہیں آئی تھی ہمیں تب، ہم نیوکلیئر طاقت بن گئے. دنیا کی آنکھوں میں کھٹکنے والا یہ پاکستان 1974 تک ایشین اکنامک ٹائیگر تھا کہ جس کو ہم کمزور سمجھتے ہیں. آج ہمارا وہ میڈیا جو صرف مایوسیاں پھیلاتا ہے، میں اس سے یہ کہوں گا کہ اس کی کامیابیاں گناؤ. بتاؤ کہ اس کے اندر ایک خان بھی پیدا ہوتا ہے. بتاؤ کہ اس کے اندر عرفہ کریم بھی پیدا ہوتی ہے. بتاؤ کہ اس کے اندر اعتزاز حسن جیسا چھوٹا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے. اور بتاؤ کہ اس کے اندر دنیا کے 5 بڑے دماغوں میں حمید گل بھی پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر ہاکی پلیئرز بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ ورلڈ کپ کرکٹ بھی جیتتا ہے. یہ سنوکر کا بھی چیمپئن ہے. یہ دنیا میں شوٹنگ کا بھی چیمپئن ہے. اور یہ سپر پاوروں کو بھی رگڑا لگا دیتا ہے انہی کے پیسوں سے کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی. یہ پاکستان ہے، معجزہ ہے. اور میرا یقین اس حد تک ہے کہ میرا ایمان کی حد تک چلا جاتا ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے دنیا کی قیادت کرنی. ہم ہی تو ہیں، وہ یہی گوہر نایاب موجود ہیں. ہم قیادت کریں گے، لیکن اس کے سنہری اصول ریاست مدینہ کے ہوں گے. یہ ریاست مدینہ نہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ریاست مدینہ جو انشاءاللہ تعالی تحریک جوانان پاکستان کا خواب ہے. وہ ریاست مدینہ جس میں تاجروں کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. FBR کا ادارہ سب سے پہلے آ کے ختم کروں گا. یہ چوری سکھاتا ہے، لوگوں کو دھوکہ سکھاتا ہے، یہ بے ایمانی کرتا ہے. 7.5% تک عشر اور 2.5% زکوٰۃ، جاؤ چھٹی، کچھ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں، نو ٹیکس. دیکھیں گے ہم کیسے ہماری اکانومی ترقی کرے گی. نہیں کریں گے سود کا کاروبار. میں اللہ سے جنگ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں جیت سکتا اس جنگ میں. فیصلہ کریں. ارادوں میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے. ارادے کمزور ہوتے ہیں، ہتھیار کمزور نہیں ہوا کرتے. یہ ایٹم بم ہم نے صرف اپنے ایک دشمن کے لیے بنایا ہے، نہ ایران کے لیے بنایا، نہ افغانستان، نہ چین کے لیے. کس کے لیے بنایا؟ آواز نہیں آئی. کس کے لیے بنایا؟ ہاں، بھارت کے لیے بنایا. اور تاریخ لکھے گی اور جلد لکھے گی. آج 3 ستمبر کی رات کو یہ میری بات کہیں یاد رکھ لینا کہ میرے مرنے کے بعد کام آئے گی، کہ بہت جلد ہمارے بچے دیکھیں گے، اور ہو سکتا ہے ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں کہ تاریخ لکھے گی کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان میں ایک ملک زندہ رہا، اور وہ ملک تھا اور وہی ملک رہے گا انشاءاللہ تعالی. پہنچانے کے لیے اتنے ممالک میں ریاست مدینہ کے نام پہ بننے والی 1400 سال کے بعد ایک ہی ریاست تھی، مملکت خداداد پاکستان، جس کا کاف کشمیر سے آتا ہے. کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل. کشمیر کی آزادی کا سورج طلوع ہوگا
اگر طالبان افغانستان میں دنیا کی تمام طاقتوں کو نچوڑ سکتے ہیں نیمبو کی طرح، تو بھارت چیز کیا ہے؟ اگر ہاتھ کھول دیں کچھ فرشتوں کے تو پھر فرشتے جو ہے وہ کبھی کبھی قہر بھی ڈھا دیتے ہیں۔ بھارت کچھ دور نہیں ہے، 5 منٹ کی بات ہے، 5 منٹ۔ ان کو صرف لفظ جیم سے تکلیف ہے۔ جس دن لفظ جیم آ گیا اس دن بھارت کو پتہ چل جائے گا، کچھ تو پتہ چل گیا اور کچھ پتہ چل جائے گا۔ افغانستان اور ان کے درمیان میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کا نام ہندو کش ہے۔ ان کا ہندو کش والا طریقہ ہے، ہم رہیں گے انشاءاللہ، ہمارا نظریہ رہے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، ورنہ 1:40 کی ریشو ہوتی ہے۔ 40 جوانوں کے بعد ایک افسر شہید ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں افسر فرنٹ سے قیادت کرتا ہے، آگے آتا ہے، سینے پہ گولی کھاتا ہے۔ کس کے لیے؟ 25,000 تنخواہ کے لیے؟ 50,000 لاکھ کے لیے؟ ہاتھ کھڑا کریں، کون 25,000 کے لیے جان دینا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے گا۔ یہ کچھ اور ہے، یہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشا۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کچھ نہیں ہوتا۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، شاباش کہ تو نے اپنے محمد کے نام کو نیچے نہ ہونے دیا۔ تو نے پیٹھ نہیں دکھائی، تو نے سینے پہ گولی کھائی، تو نے کفار کے مقابلے میں جنگ لڑی۔ آئیے اپنے مستقبل کو سنواریں، اپنے نظریاتی سرحدوں کے محافظ اور امین بنیں، شہداء کے وارثین بنیں، ان کے نظریے کو جلا بخشیں، اور یہ عزم کریں کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستان کے ہیں۔ آزادی ہزار نعمت ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی، آزادی سے بڑھ کر نعمت نہیں ہے۔ اور پاکستان جس میں ہر قسم کا موسم، ہر قسم کی زمین، کہ یہاں گرمی سے پگھل رہے ہیں اور ابھی میرے رشتہ دار سکردو میں ٹھنڈ سے کانپ رہے ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت ملک ہے۔ آئیے مل کے پاکستان کے لیے دعا کریں کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے۔ اور آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ کھول کر آنکھیں اپنی، میرے آئینہ افکار سے آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ اس دھندلی تصویر کے اندر ایک چیز بڑی عیاں ہے، وہ ہے پرچم پاکستان، وہ لا الہ کا پرچم، وہ سبز ہلالی پرچم۔ اتنی پاکستانیت بھر لیں اپنے اندر کہ جب سینہ کوئی چیرے تو رنگ سبز ہو، خون کا لال نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی ان ماؤں کو سلام، ان بہنوں پہ آفرین، ان باپوں کی تربیت کے اوپر کرو ہو رہا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، جنہوں نے شہداء کو پیدا کیا اور اس دھرتی ماں کے اوپر قربان کیا۔ یہ وہ دھرتی ماں ہے کہ جو ایک ماں 9 مہینے اپنے جسم کے اندر رکھ کے ہمیں دنیا میں لاتی ہے، اور پھر ایک دھرتی ماں ہمیں اپنی کوکھ میں تا قیامت سمیٹ لیتی ہے۔ اس دھرتی ماں کی عزت کریں، اس پاکستان کی قدر کریں، اپنے محافظوں کا احترام کریں، اور اپنے اندر ایک قوم بن کے، کیونکہ فوجیں ہار جایا کرتی ہیں لیکن قومیں کبھی شکست نہیں کھا سکتی۔ میری پاکستانی کا ہے، ان ماؤں کا ہے جنہوں نے ناشتہ اٹھا کے اپنے بچوں کے سامنے سے دے دیا کہ پتر، اے میرے پتر سونے ویر جڑے نے وہ لنگ جانے میں تو تے اتھا ہی ہے، تینوں بعد دے دیاں گی ناشتہ، لیکن فی الحال ہے اپنے ڈھول سپاہی جڑے نے انہاں نوں دینا۔ یہ پاکستانی قوم کی مائیں ہیں، وہ ماں جس کے FC کے اندر ایک بچہ گیا شہادت کا رتبہ پایا، اس نے اپنا دوسرا بیٹا FC کے اندر بھرتی کرایا، وہ دوسرا بھی شہید ہو گیا۔
اس نے اپنا تیسرا بیٹا دیا، وہ بھی شہید ہوا، اس نے اپنا چوتھا بیٹا دیا۔ اس قوم کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ ناممکن۔ نعرہ ہے زندہ باد وہ ہوتے ہیں جن کو موت آتی ہے، مجھے موت آ جائے گی لیکن میرے پاکستان نے ہمیشہ سدا تا قیامت قائم رہنا ہے، اس لیے پاکستان پائندہ باد ہے۔ پاکستان اور میری آنکھ ہے، اس کو نوچنے کی صلاحیت دے دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں نظریات کے اوپر اکٹھا کر دے، یا اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو تا قیامت سلامت اور قائم رکھنا ہے۔ یا اللہ